الصبح بدا من طلعته والليل دجا من غفرته السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ کی محبتوں نیک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ. آپ دوستوں سے میرا ایک وعدہ تھا کہ میں آپ کی ملاقات پاک ہیرا ٹریولز اینڈ ٹور پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو جناب چودھری محمد الیاس صاحب سے کرواؤں گا، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے 2-3 ویڈیوز لگائی تھیں جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک پروگرام بن رہا ہے جس کے تحت ہم دوست اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے گھر مکہ مکرمہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ منورہ کی زیارت کا ارادہ کر چکے ہیں. تو اس سلسلے میں بہت سارے کویسچن آئے، ان تمام سوالات کے جواب کے لیے میں آج چودھری محمد الیاس پاک ہیرا ٹریولز اینڈ ٹور پرائیویٹ لمیٹڈ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں ان سے رہنمائی لے سکوں. جناب چودھری محمد الیاس صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی کمپنی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان تک ہمارا ایک پیغام پہنچ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق پاک ہیرا ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ سے ہے، اور یہ عرصہ ہم پچھلے 20 سال سے اس ٹریڈ میں کام کر رہے ہیں. ہماری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، اور ڈی ٹی ایس سے، آئیٹا سے، اور ٹیب کے ہم ممبر ہیں، اور ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہیں ہم. اس کے علاوہ ہم کراچی چیمبر آف کامرس کے بھی ممبر ہیں. ہمارا بیسیکلی آفس تو کراچی میں ہے، اور ماشاءاللہ پچھلے 20 سالوں سے ہم حجاج کرام کی خدمت کر رہے ہیں اور اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اچھا جو سب بات ایسا ہے کہ آپ کے پاس آنے کا جو مقصد تھا مین، عمرہ کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور ہم پاکستان میں خاص طور پر جو مسلمان ہیں وہ اس کو بڑی روحانی اٹیچمنٹ ہے اس معاملے کے ساتھ. تو وہاں پر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ٹریول ایجنسیز ہیں وہ کمٹمنٹ کر کے جاتی ہیں کہ آپ کو ایسی فیسلٹیز دیں گے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے. جی بالکل، آپ کا کویشچن بڑا اچھا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان سے سب سے زیادہ تعداد حجاج کرام کی جاتی ہے. پچھلے سالوں کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو نمبر 1 پہ پاکستان ہے. یعنی کہ پاکستان کی عوام کی، پاکستان کے لوگوں کی بیت اللہ سے دلچسپی اور ان کا رجحان اس تعداد سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی جو اس ٹریڈ سے منسلک ہیں، وہ بیچارے جو ہمارے خاص کر اندرون دیہاتوں سے جو تشریف لے جاتے ہیں حجاج کرام، ان کو بتاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. یہ ایک سیٹ بیک ہے، اور اس پر ہم کوشش بھی کر رہے ہیں.
ہماری ٹیب بھی کوشش کر رہی ہے، جو ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن ہے، کہ اس طرح کے معاملات نہ آئیں اور حاجیوں سے جو کمٹمنٹ کی جائے وہ پوری کی جائے الحمدللہ۔ لیکن سعودی گورنمنٹ نے بھی بہت ساری چینجنگ اس سلسلے میں کی ہے۔ پہلے حاجیوں کے لیے وہاں بیچارے حاجیوں کو ہوٹل ہی نہیں ملتا تھا، لیکن اب یہاں سے سب کچھ جب تک آپ نہیں کریں گے، مثلا ٹکٹ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ہوٹل ہے، تو ویزا ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی ہمارے پاکستانیوں نے بیچ میں سے ایسے راستے نکال لیے ہیں کہ اس سسٹم کو بریک کر کے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو اس طرح جو ہے حاجیوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر پاکستان سے جو طبقہ جا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس ایج کے حصے میں جاتا ہے جو بالکل بوڑھے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں گے تو پریشانی ہوتی ہے۔ ایک تو آپ دیار غیر میں جاتے ہیں، پھر لینگویج کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ، ظاہر آپ کو وہاں کی لینگویج سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہاں بھی اگر آپ کراچی سے لاہور آ جائیں یا لاہور سے کسی اور علاقے میں چل جائیں تو تھوڑا سا بندے پہ ایک دباؤ ہوتا، وہ تو پھر ملک ہی مختلف ہے، سارے معاملات ہی مختلف ہیں، تو وہاں جا کے پھر بیچارے ان بوڑھوں لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اب پاکستان سے ینگ جنریشن بھی جانا شروع ہو گئی ہے، اور یہ تو تھے ان کے معاملات، لیکن ہم الحمدللہ وہاں پہلے سے ہوٹل لے کے رکھتے ہیں، اور پچھلے 20 سالوں سے الحمدللہ کوئی ایسی ہماری شکایتیں نہیں ہیں کہ ان کو ہوٹل لکھا کچھ اور ملا کچھ ہو۔ الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو لکھ رہے ہیں ہم وہی حجاج کرام کو دیے جائیں، اور الحمدللہ وہاں سے حجاج کرام نے ہمیں دعائیں دیتے ہوئے آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا روز بروز قافلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے، ہمارے مشرف بھائی نے بھی رابطہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ گروپ بنا رہے ہیں عن قریب، تو یہ گروپ جائے گا، خود اپنی آنکھوں سے پریکٹیکلی مشاہدہ کر لے گا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو وہاں ہم اپنے کہنے میں کتنے حد تک اس میں پورا اترتے ہیں۔ جی جو صاحب ایسا ہے کہ وہ تو میں نے لاسٹ ٹائم جب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تھا تو وہ میں دیکھ کر آیا ہوں، پاک ہیرا ٹریولز اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کا سسٹم ماشاءاللہ کمپیریٹیولی باقیوں سے کافی بہتر ہے۔ تو لیکن چونکہ ہم یہ جو ہمارا چینل ہے QBH47 TV قانون بولتا ہے، تو اس میں ہم قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہم ایسے ٹریول ایجنٹس جو مس کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی رکھنے کا اگر ارادہ رکھیں، تو آپ نے جو بتایا آپ کی ایسوسیشن ہے وہ ہمارے ساتھ کیا اس سلسلے میں کوآپریٹ کرے گی؟ جی بالکل جی، قانونی چارہ گوئی اس کے خلاف پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں سعودی عربیہ میں بھی اس کے ہیں ادارے، جیسے کیونکہ یہ جب ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں عمرے کا تو ٹرائکا ہوتا ہے، اس میں عمرہ کمپنی اور وہاں کی وزارت حج اور یہاں کی جو ٹریول ایجنسی ہوتی ہے، ان تینوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے سائن، اور وہ اس ایگریمنٹ کے ہم تینوں پابند ہوتے ہیں۔ اگر سعودی عمرہ کمپنی جو ہم سے کمٹمنٹ کر رہی ہے وہ پورا نہیں کرے گی تو ہم وزارت حج وہاں سعودیہ میں اگر آپ پہنچے ہوئے ہیں تو وہاں شکایت کریں تو اس کا ازالہ ہوگا اور فوری اس پہ ایکشن ہوگا۔ وہ سعودی جو عمرہ کمپنی وہ بھی بلیک لسٹ ہو جائے گی۔ اگر پاکستانی کوئی عمرہ ایجنٹ ہے وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے تو سعودی گورنمنٹ کی کوئی اختیار حاصل ہے وزارت حج کو کہ وہ پاکستانی کمپنی کو بھی بلیک لسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے سعودیہ میں معاملات۔ پاکستان میں آ کر بھی بہت سارے ادارے ہیں جو ان کی زد میں پکڑے جا سکتے ہیں، مثلا DTS ہے جو ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ ہے، جو ہے اس کو آپ اپلیکیشن دیں، ان کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے۔ پھر ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن ہماری، وہاں آپ پرسو کریں تو وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ پوری رہنمائی مل سکتی ہے۔ جی جو صاحب ویسے اس میں امیگریشن لاز بھی اٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے وہ FIA اس کو ڈیل کرتی ہے، تو اس میں بھی ہم اس میں قانونی چارہ جا سکتے ہیں۔ جی امیگریشن کے حوالے سے جیسے FIA ہے تو FIA کو تعلق ہی ہمارا ٹریول ٹریڈ سے، امیگریشن سے، کیونکہ ہمارا معاملات امیگریشن بھی دیکھ رہی ہوتی ہے تو ہم FIA سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، یہ بھی ایجنسی ویلڈ ہے۔ جی جوش صاحب آپ نے ماشاءاللہ کافی 20 سال بتایا کہ پاک ہیرا ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ سروسز دے رہی ہے حجاج کرام کو، عمرہ زائرین کو،
تو ہماری یہ ویڈیو چونکہ یوٹیوب چینل انٹرنیشنلی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور پاک ہیرا کا ایک میسج جا رہا ہے، تو آپ امت مسلمہ کو اس ترغیب دلانے کے لیے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کلوزنگ کمنٹس دے سکیں۔ جی، ایک تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا حج عمرے کا تو سلسلہ ہے ہی ہے، لیکن ہم انٹرنیشنل ٹور بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ترکی ہے، پھر روس کی بہت ساری ریاستوں کے یہ بھی ٹور ہم مینیج کرتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس میں مالی جانی دونوں معاملات لگ رہے ہوتے ہیں انسان کے، کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں دونوں چیزیں بیک وقت لگ رہی ہیں، اور ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے خود، اور بہت ساری احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب آپ عمرہ کر کے آتے ہیں تو ایسے ہیں جیسے آج ہی آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا ہے۔ تو ملائیشیا میں سسٹم، انڈونیشیا، ملائیشیا میں بہت اچھا سسٹم ہے، وہاں سے ینگ جنریشن آتی ہے، وہاں شادی تب ہونے دیتے ہیں جب آپ حج عمرہ کوئی ان میں سے کر لیتے ہیں، تو وہاں کی گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو جائے کہ ہماری ینگ جنریشن بجائے دوسرے خرافات میں پڑھنے سے تو ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ہمارا رجوع بیت اللہ کی طرف ہو جائے، ہمارا رجوع پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف ہو جائے، کیونکہ وہیں سے ہی ساری معاملات ٹھیک ہونے ہیں، وہیں سے ہمارے سارے معاملات سنورنے ہیں۔ تو میری حکام بالا سے بھی درخواست ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں کے ساتھ تعاون فرمایا جائے اور بہتر سے بہتر سہولتیں گورنمنٹ کی طرف سے حجاج کرام کو دی جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ لوگ اس طرف رجوع کریں۔ آپ کی مجھے جو یہ ابھی آپ نے بات کی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، تو مختلف جو ممالک ہیں جیسے ترکی ہو گیا، ایون انڈیا بھی، وہ اپنے حجاج کرام کو اور عمرہ زائرین کو سبسڈائز پیکیج دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایسا سسٹم متعارف کرائے، اور اس سلسلے میں آپ کی جو تنظیم ہے اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، آپ کی کمپنی پاک ہیرا ٹریولز اینڈ ٹور، اگر اس نے کوئی اس سلسلے میں سٹیپ لیا ہے تو کائنڈلی آپ ویورز کو اس کے بارے میں بھی آپ آگاہ کریں۔ دیکھیے، دنیا بھر سے جتنے بھی حجاج کرام آ رہے ہوتے ہیں ان کی گورنمنٹ اس کی پیچھے پشت پناہی کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ سب سے زیادہ تعداد بھی پاکستان سے جاتی ہے، اور اس کے پیچھے ہماری گورنمنٹ کی اتنی سپورٹ نہیں ہوتی، ہمارا حاجی بے یارو مددگار وہاں بیچارہ پھر رہا ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ اگر چاہے جس طرح کے دوسرے ممالک میں معاملات گورنمنٹ کرتی ہے، اسی طرح کا اگر یہاں بھی طرز عمل اپنا لیا جائے تو میں کہتا ہوں ہمارے حاجیوں کو بہت زیادہ سہولتیں میسر ہو سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں پرائیویٹ جتنے بھی آرگنائزر ہیں جو ٹور آپریٹ کرتے ہیں حج عمرے کا، تو انہوں نے گورنمنٹ کو بہت ساری تجاویز اور دی ہیں۔ اب گورنمنٹ کی مرضی پہ ہے کہ ان پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اس میں گورنمنٹ ہم سے بھرپور ہیلپ لے سکتی ہے اور ہم تیار ہیں۔ جی جو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اور میرے ناظرین کو ٹائم دیا اور بہت ہی مفید مشوروں سے نوازا۔ تو دوستو، یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال کلیئر ہے کہ عمرہ زائرین کے لیے پاک ہیرا ٹریولز اینڈ ٹور پرائیویٹ لمیٹڈ فیسلٹیز دیتی ہے، اور وہاں پر ہونے والی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں چوہش صاحب نے اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیا کہ ہم وہاں پر کیا کیا معاملات کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ جو بھی کویسچن ہو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کریں، میرے واٹس ایپ پر بات کریں، اور اگر آپ ڈائریکٹ چوہش صاحب سے بات کرنا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ، جو دوست کرنا چاہے گا اس کو میں نمبر شیئر کر دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو ویری مچ۔